پاکستان میں آج ایک ہی دن میں دو بالکل مختلف کہانیاں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک طرف ملک گیر احتجاج کی کال ہے تو دوسری طرف قومی سوگ کا ماحول۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت اس انتہائی نازک صورتحال سے کیسے نمٹ رہی ہے؟ آئیے اس معاملے کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ اس پوری صورتحال کی جڑ تک پہنچنے کے لیے پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما اسد قیصر کا یہ بیان بہت اہم ہے۔ یہ بیان 8 فروری 2024 کے واقعات کے بعد پیدا ہونے والے احساس محرومی کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ اچھا، تو اس صورتحال کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس دن کے اندر جو ایک تضاد ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ یعنی ایک ہی دن، ایک ہی جماعت، لیکن دو بالکل الگ الگ پہلو، ایک طرف احتجاج اور دوسری طرف سوگ۔ تو دیکھیے، ایک طرف تو پی ٹی آئی اپنے ملک گیر احتجاج اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کے منصوبے پر پوری طرح قائم ہے، اور دوسری طرف وہی جماعت اسلام آباد میں جو خودکش دھماکہ ہوا اس کے متاثرین کے لیے یوم سوگ بھی منا رہی ہے۔ اب ایک ہی وقت میں احتجاج اور سوگ کو ساتھ لے کر چلنے کا یہ فیصلہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سیاسی پیغام ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ملک گیر احتجاج کے لیے اسی خاص دن کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس تاریخ میں ایسی کیا بات ہے؟ 8 فروری یہ تاریخ یوں ہی نہیں چنی گئی، اس کے پیچھے ایک گہری سیاسی اہمیت چھپی ہوئی ہے۔ جی، یہ دن 2024 کے ان متنازع عام انتخابات کی ٹھیک دوسری برسی ہے۔ یہ وہی انتخابات ہیں جن پر پی ٹی آئی مبینہ دھاندلی کے الزامات لگاتی آئی ہے۔ تو پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے؟ ان کے مطابق یہ احتجاج دراصل وسیع پیمانے پر ہونے والی ناانصافی کے خلاف ہے۔ ان کے جو بنیادی نکات ہیں ان میں شامل ہے مبینہ انتخابی دھاندلی، جمہوریت کی محرومی کا احساس، اپنے نمائندے چننے کا حق چھن جانا، اور عوام کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف ایک مضبوط آواز۔ لیکن یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ اسلام آباد میں ہونے والے حالیہ سانے کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اس واقعے نے نہ صرف ایک غم کی فضا قائم کی، بلکہ پارٹی کے ایک رہنما کی طرف سے ایک بہت ہی سنگین اور متنازع الزام بھی سامنے آیا ہے۔ اور اس دعوے کے مرکز میں ہے پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر عامر مغل۔ انہوں نے اس حملے کا باعث بننے والی سیکیورٹی کی ناکامی پر ایک ایسا نقطہ نظر پیش کیا ہے جس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اچھا، اب عامر مغل کی دلیل کیا ہے، ذرا اس کو سمجھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے پی ٹی آئی کے کارکنوں پر کریک ڈاؤن کر کے احتجاج کو ناکام بنانے پر اتنے زیادہ فوکس تھے کہ دارالحکومت کی سیکیورٹی ہی کمزور پڑ گئی، اور ان کے مطابق اسی لاپرواہی کا فائدہ اٹھا کر حملہ آور شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ آپ کہہ لیں سیاسی کارروائی اور سیکیورٹی کی ناکامی کے درمیان ایک سیدھا تعلق جوڑنے کی کوشش ہے۔ تو اہم نقطہ یہ براہ راست الزام ہے۔ یہ بیان حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر بہت سنگین سوالات کھڑے کرتا ہے، اور احتجاج اور سوگ کے اس دن میں سیاسی تناؤ کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ صرف ایک دن کے احتجاج تک ہی محدود ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پارٹی کی مستقبل کی حکمت عملی کیا ہے، کیونکہ یہ احتجاج ایک بڑے منصوبے کا حصہ نظر آتا ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک واضح اور وسیع حکمت عملی بنائی ہے۔ وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان یعنی ٹی ٹی اے پی اپوزیشن اتحاد کے ساتھ مل کر اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ان کے مقاصد بالکل صاف ہیں: ملک میں جمہوریت کی بحالی اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا، اور اسی مقصد کے لیے بین الاقوامی، قومی اور صوبائی سطح پر 10 کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ ایک طویل مدتی منصوبہ ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت ہی اہم اور سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ جب کسی ملک میں سیاسی احتجاج اور قومی سوگ ایک ہی دن منائے جا رہے ہوں تو یہ صورتحال اس قوم کے مستقبل کے لیے کیا اشارہ دیتی ہے؟